بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ ایسا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ کھیلا ہوا 2-3 دن ہو گئے ہیں، لیکن حج تک لوگوں میں بخار نہیں اتر رہا، اور آئے دن ابھی نئی نئی چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ابھی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فوکس کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کی ہارنے کی وجوہات کے علاوہ شاہد افریدی اتنے کی کر رہا سی کہ کیوں نے گل کی، کیوں کی سر، اور لوگوں نے خاص طور پہ پی ٹی اے کے لوگوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے بینر لے کے آئے ہوئے تھے، پوسٹر لے کے آئے تھے، 1-2 شرٹاں پا کے آئے سن، انہوں نے محسن نقوی صاحب کو کیا کہا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عمران خان کے جو ریلیز کرو اس کے حوالے سے اتنے ایک جہاز دے نال بینر اڈیا گزریا ہے، وہ جناب جو صاحب ہیں اس کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جناب یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بڑی سرجری کرنے کے حوالے سے محسن نقوی صاحب کو سوالات کیے گئے تھے کچھ لوگوں کی طرف سے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی، وہ آپ کو بتانا ہے کہ انہوں نے جواب کیا دیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو بڑے ہمارے سپورٹس کے کرکٹرز جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں جناب، وہ انہوں نے اینا لتاڑیا تے انہوں دی گلاں چوں بھی سانوں جوئے دی بو آ گئی کہ میچ فکس تھا۔ اب وہ میچ فکس تھا، جوئے دی بو آئی ہے بچوں، اور 3 پلیئراں دے اوتے ڈائریکٹ جا کے لگی ہے وہ گل۔ یہ آپ کو بتانا ہے کہ 3 پلیئر کون کون سے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں آپ نے سننی ہیں میری اور آپ نے ویلاگ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تھوڑے جو لوگ ہو جائیں۔ جناب آؤ جی شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہیں، اور کرکٹ کا بخار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ لوگوں کی زندگی ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ۔ ہر ٹائم لوگ گلی میں کرکٹ کھیلے نظر آتے ہیں، کھیلنی چاہیے لیکن اتنی نہیں کھیلنی چاہیے جتنی کھیلی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دیکھنے کے حوالے سے بھی لوگوں کو کریز ہے۔ کل میچ ہارنے کے بعد دونوں امریکہ اور انڈیا کے ساتھ میچ ہارنے کے بعد دوست کہہ رہے تھے لعنت ہونا سی ویکھنا ہی نہیں میچ، لیکن جیسے کہ کینیڈا کا میچ پاکستان کا ہوا ہے پہلے بیٹھے ہوئے سن دیکھنے واسطے۔ یہ دیکھیں یہ ہے حب الوطنی، کیونکہ ہمارے نمائندے ہیں ادھر پاکستانی کرکٹرز، لیکن سارے نمائندے نے کراتی نکاتی۔ اب جناب سلیم ملک سے لے کے خود بھی پائی جوئے کے کیس سے رہ رہے ہیں، وسیم اکرم، رمیز راجہ، وقار یونس اور بھی بڑے بڑے نام، وہ ہوئے نے پریشان، اور انہوں نے جناب کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان اتنی اچھی سٹیج سے سکور ہی نہ بنا سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر انہوں نے شک و شبہات کا اظہار کیا۔ 3 پلیئر نے جڑے فی الحال چھری تھلے نے۔ سب سے پہلے شاداب خان نے کچھ نہیں کیتا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا بلہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، سمجھ لیں آپ کو 0 انڈا۔ اور جو چاچا ہے بڑا غصے والا، لڑ پڑتا ہے لوگوں سے اکثر، بڈھا تو نہیں، 33 سال کا ہمارا بھائی ہے لالا، لیکن لالا کا بلہ ہی نہیں چل رہا، تو چیک کیتا ہے ٹک کر رہا ہے ٹک۔ اور اماد وسیم جن نے کیتا ہے برباد، جو سب سے بڑا جواریے کے طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس تو بڑا جوئے باز ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ ہر بال کو روک رہا تھا، اور اس کا شکریہ ادا کیا ہے انڈینز نے، لوگوں نے۔ آپ نے دیکھا ہے ان تینوں کی جو پرفارمنس ہے برباد کرتا ہے نا تینوں نے۔ سر یہ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جا کے مڈل آرڈر میں جا کے ٹک ٹک کر کے بیڑا گر کرتے ہیں، لوگوں سے شک و شبہات ایویں نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ اور یہ انہوں نے کہا تھا بھائی یہ میچ فکس تھا، یہ ہونا انہوں نے رشتے داروں کے اکاؤنٹ چیک کرو کہ انہوں نے پیسے کدھروں آنے نے، کنے واڑنے نے، یہ ہوں چیک کرنے پین گے، انہوں نے کیویں فائدہ لینا ہے، باہر جائیداد لینی ہے، فلیٹ لینا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے تحقیق کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال سرجری، وڈی سرجری کا وعدہ کیتا ہے محسن نقوی صاحب نے۔ محسن نقوی صاحب کو وہاں پہ لوگوں نے کہا بھی کہ ٹریننگ آپ نے جو کرائی ہے جہاں سے ابھی کرائی ہے وہاں سے نہ کرائیں ٹریننگ ان کی، ابھی آپ ان کی ٹریننگ پی سی بی میں کروائیں۔ تو وہ ہنسنے لگے، لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، لیکن محسن نقوی صاحب جناب واپس پہنچ گئے نے، اور ایک لات انہوں نے جناب لاہور دی ہے، پی سی بی چیئرمین اتنے بیٹھتا ہے، ایک لات انہوں نے فیڈرل منسٹر نے، وفاقی وزیر نے، فیڈرل اسلام آباد، ایک لات انہوں نے اتنے دی، 2 لتاں نے پڑھا دیا، ایک لاہور ایک اسلام آباد۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ اب کیا کرتے ہیں، بڑی سرجری کرنے کا انہوں نے وعدہ کیتا، اور شاہد افریدی صاحب نے بھی ایک بیان جاڑ دیتا ہے
گو کہ شاہین افریدی نے بہت اچھی بالنگ کی ہے انہوں نے دماد نے، اس واسطے شاہد افریدی صاحب نے کہا میں بہت بڑے انکشافات کروں گا، انہوں کو خبر نہیں کیڑی ٹیم کیڑا بندہ جوا تو نہیں خیر دسن گے، لیکن وہ بتائیں گے کہ کس نے جان بوجھ کے پرفارم نہیں کیا۔ یوراج سنگھ مل گیا، ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے، دیکھ رہے تھے ہم، بار بار وائرل ہوئی تھی۔ یوراج سنگھ جناب افریدی کو کہہ رہا ہے کہ مبارکباد دے کے جانے کی کوشش کر رہا، 40 رن رہتے تھے، اور یوراج سنگھ لیفٹ ہینڈ بیٹسمین انڈیا کا، دشمن ملک کا، نہیں دشمن ملک اس لیے کہ وہ فوج ہے جو ہمارے سے لڑتی ہے، اور جو حکومت ہے مودی ٹوڈی ٹائپ، باقی عوام ہے بھائی، عوام تو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، عوام سے ملاقات بھی ہوتی ہے، عوام سے بات بھی ہوتی ہے، تو عام جنتا کی بات میں نہیں کر رہا۔ اچھا بہرحال وہ جناب یوراج سنگھ جو ہیں انہوں نے مبارکباد دے دی کہیں شاہد افریدی کو، شاہد افریدی نے 40 رن رہتے تھے، ان کا پاکستان جیت گیا، مبارک ہوئے۔ تو شاہد افریدی نے کہا کہ یہ 40 رن جس پچ پہ نہیں بن سکیں گے، تو پھر وہ جناب بعد میں جب ملے تو انہوں نے پھر جب پاکستان ہار چکا تھا 40 کو رن، تو افریدی کی پریڈکشن ٹھیک سی۔ یہ تو مطلب ہے کہ کیا افریدی کو پتا تھا کہ یہ نہیں بنا سکیں گے، جوا لگیا ہوا ہے، یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ نہیں بنا سکیں گے اس پچ پہ، یا جو بھی انہوں نے بات کی کہ ٹیم بنا نہیں سکے گی، اور پھر ان کا انکشاف جو ہے، جو ان کی بریکنگ نیوز پوری ہو گئی اور پاکستان نہ بنا سکا اور ہار گیا۔ یہ 3 بندے میں تو انہوں نے اتنے 10 انہوں نے پھر نہیں پاجی چھری۔ اور یہ جو کرکٹ ہے یہ محسن نقوی صاحب جناب بڑا ٹوکے لے کے بیٹھنے والے ہیں قریب، اور انہوں نے مینجمنٹ تو لے کے ٹیم ساری، مجھے لگتا ہے ادھی ٹیم چینج ہو نہیں ہے پاکستان کی۔ اور مجھے ایک اور اعتراض ہے، محسن نقوی صاحب کو اس ٹائم پہ یہ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ جو ہمارا میچ تھا وہ ہم نے 13 اوور میں اگر ہم پورے کر لیتے تو پھر ہمارا رن ریٹ بہتر ہو جاتا، اور ہمیں 13 پوائنٹ کچھ اووروں میں یہ جو سکور انہوں نے کیا تھا یہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر وہی حال ہوا، بابر اعظم آؤٹ ہوا، اور اس کے بعد فخر زمان صاحب آئے، وہ بھی آؤٹ ہو گیا پھر۔ تو بس پھر جب اس طرح کی بات کریں گے تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر ایسے ہوگا۔ تو بہرحال وہ سکور ہم نے تو کر لیا پورا، اور جو بھی ہماری 2-3 وکٹیں گر گئیں، لیکن اس کے بعد جناب اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اگلا میچ ہے فلوریڈا میں آئرلینڈ کے خلاف، وہ میچ منوں سے ہوندا ہے لگتا ہی نہیں، کیونکہ امریکہ کے دوست یار بھی ہیں اور وہ بتاتے ہیں اکثر کہ وہاں کا موسم جو ہے، ایک تو وہاں پہ ہے ہی بارش، اور پاکستان کا میچ اگر نہ ہوا تو جناب سمجھ لو کہ آخری میچ چوتھا یعنی کہ کھیلے بغیر ہی یہ آن گے، ملا چوری آن گے، کوئی نکل جانا کسی نے دبئی، کوئی ادھروں ادھروں گھوم پھر کے آنے، اکٹھے نہیں آن گے۔ بہرحال ہار کے مجھے لگتا ہے کہ آئرلینڈ کے ساتھ جو میچ ہے یہ بارش کی نظر ہو جائے گا، پتہ نہیں، میرا دل کہتا ہے اللہ کرے نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہو جانا ہے۔ تو پاکستان جناب اگر نہ بھی ہو جانا تو مجھے لگتا ہے پاکستان سپر 8 مرحلے سے نہیں پہنچ سکتا، یہ میری اپنی ججمنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کا یہ میچ فکس تھا، یہ میچ فکس تھا، انڈیا سے میچ ہم نے جیتنا ہے، یہ فکس تھا کہ انڈیا سے ہم نے جیتنا ہے، وہ فکسر الٹ ہی ہو گئی گیم۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ٹورنامنٹ میں رہنا ضروری ہے، امریکہ کے IMF کے ساتھ شرط کے ساتھ، مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ایک مذاق میں بات کر دی کہ IMF کی شرط تھی کہ امریکہ سے ہارنا ہے۔ تو اس طرح کی جو کنفیوژن ہے، لیکن میں دساں تو بھائی جان جوا لازمی ہے، گروپ بندی بھی ہے، جوا بھی ہوگا، بس یہ جوا لازمی ہوگا، کیونکہ میں نے جتنا سن لیا ہر بندہ کہہ رہا ہے، میں نہیں، یہ میری اپنی ججمنٹ، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں، اور میں بڑوں کو سنا، انہوں نے کہا جی فکس تھا میچ، اور یہ بھی، اور لوگوں نے کہا جناب کیونکہ دیکھیں نا آپ پاکستان جیتا ہوا تھا، یہ 3 پلیئر آئے نہیں، بس اتنے 2 آؤٹ ہوئے نہیں، تھلے والے آئے جناب، انہوں نے روکتا ہے سارا پھٹا لاتا ہے، ٹک 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 ٹک، کچھ سکور ہی نہیں کر رہے سر۔ اور نسیم شاہ آگے بیچارے چوکا چوکا مارا ہے، رونے لگ گیا بھائی، ایک بالر بیک بالکل اینڈ سے آ کے مار رہا ہے، تو تسی بیٹسمین جی تھوڑے کو شاٹ نہیں لگ رہی، تسی اماد گندی اینک لا کے گندی انگلش بولتا ہے، گوریاں والا سٹائل رکھ کے اتنے اسلام آباد دے منڈا ہے، انہیں تو سانو بہت برباد کرایا بھائی، اسی تو منہ نہیں دکھانے دے قابل، اسی تیری تعریفاں کر دیں کہ آ گیا پڑا ٹیم میں۔ اب تو ہمیں بےزتی ہو رہی ہے ہماری، تو ہر بندے بےزتی کری جا رہا ہے کہ تھوڑا اسلام آباد کا منڈا ہے۔ بہرحال جناب یہ تحقیق ہوگی، اور ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کی اور دوستوں کی اور جن سے ہماری ملاقات ہونے کی تحقیق ہونی چاہیے اچھی طریقے سے، اور ان کو پکڑیں، اور جنہوں نے بنائی ہوئی ہے گروپ بندی ان پہ بین کریں، اور ان کو بین صرف اس پہ نہیں کریں، ان کو PSL سے تمام یہ جو
سیریز ہیں ان سے بند کریں. کاؤنٹی جو کھیلتے ہیں اس پہ بھی ان کو پابندی لگائیں, یعنی کہ مکمل پھٹا بند کریں ان کو, یہ کہیں جوگے نہ رہیں. یہ فی الحال ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کہ یہ نہ تو PSL کھیلیں اور نہ یہ کوئی کاؤنٹی باہر جا کے کھیلیں. انہوں نے پابندی لاؤ 5 سال دی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے اپنی ایگو کی خاطر. اگر تو گروپ بندی میں لڑائی اور سیاست ہے, اور اگر جوا کھیلے ہے اور فکس میچ میں انوالو ہے تو پھر پاجی انہوں نے پکی پابندیاں کا سامنا ہونا چاہیے. تو انڈیا اور پاکستان کے میچ کے حوالے سے جو ابھی تک کی ڈیولپمنٹ تھی میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. مختصر ویلاگ ہے, پلیز اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اجازت دیجیے, نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دیکھو پسینہ آ گیا مینوں, ٹھنڈ AC فل چلایا پسینہ آ گیا, اس طرح کے میچ کے حوالے سے میں ابھی ویلاگ کیا.